الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہدیہ سلام حضور خیر الانام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں ختم بخاری شریف سے فارغ ہونے والے طلبہ کو مبارک دیتا ہوں، سبحان اللہ، کہ وہ ایک عظیم مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ان کے اساتذہ کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ان پر محنت کی، اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ ان کو عملی میدان میں بھی امام بخاری کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو انہوں نے یاد کی ہیں، زندگی کے ہر قدم میں ان سے رہنمائی لے کر زندگی گزارنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ علم وہی ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے، علم وہی ہوتا ہے جس میں ادب ہو، علم وہی ہوتا ہے جس میں عاجزی ہو، علم وہی ہوتا ہے جس میں انکساری ہو، علم وہی ہوتا ہے جس میں ہر کسی کو بندہ اپنے سے اچھا سمجھے، علم وہی ہوتا ہے کہ بندہ مٹ جائے خاک ہو جائے، پھر آگے رب کا کام ہوتا ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر ستارہ بنا۔ علم کا اگر تکبر آ جائے تو ابلیس کا حشر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد خطاب میں نے کوئی نہیں کرنا، چند گزارشات کرنی ہے، کیونکہ خطاب میں نے آپ کو بڑے سنائے، لیکن آج میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں کچھ زیادہ بول سکوں۔ کچھ بولنے سے، تھوڑا سا بولنے سے اونچا تو میں بالکل نہیں بول سکتا، اور گونجنے سے مجھے سانس کٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک آپ لوگوں کی محبت بڑے پیر بھائیوں کی دعاؤں اور اللہ کے کرم سے ایک ہولناک بیماری جس نے کہ اپنی پوری دنیا کو ہلایا ہوا ہے، اس سے بھی 1 مہینہ ہوا ہے میں اٹھا ہوں، اور موت کو بہت قریب سے دیکھ کر ہے۔ تو خطاب تو لمبا چوڑا نہیں کر سکوں گا، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے غلام کی حیثیت سے، اگر حضور مجھے اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لیں تو وہ ڈیوٹی جو میرے پیر
حضرت سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عطا کر کے اس کرسی پر بٹھایا، اس کو ادا کرنے کے لیے چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے پہلے آپ نے سنا تو زہر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ بیٹھ کے وعظ و نصیحت کریں، یہ صرف نسبت ہے۔ آپ جو مجھے شوق سے سن رہے ہو، مجھے عزت اور تعظیم دے رہے ہو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال اس نسبت کا ہے، میرے مرشد کی نسبت کا کمال ہے۔ وہ نہ ہو تو میں اور آپ ایک ٹکے سے بھی برے ہیں، اور اگر وہ نسبت ہم مرتے دم تک نبھا گئے تو پھر ہم سونا ہے، کیونکہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کے پوچھا تھا، حضور سنا ہے آپ سونا بناتے ہیں؟ وہ دھاتی سونا، اس کا مطلب تھا وہ سونا دھات جو ہوتی ہے، جو ایک قیمتی چیز ہے اس دنیا میں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں سونا تو بناتا ہوں، لیکن یہ سونا نہیں بناتا جو تم نے سمجھا ہے اور سوال کیا ہے۔ میں ایک گناہگار بندے کو وہ سونا بناتا ہوں جس کی اللہ بھی تعریف کرتا ہے۔ تو اگر ہم حضور کی فرما برداری کر گئے، آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل گئے اور آپ کی اطاعت میں اپنی زندگیاں کھپا گئے، تو اللہ کے گھر سے امید ہے انشاءاللہ قبر میں ہم وہ سونا بن کر جائیں گے جیسا مرشد ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا رسول اللہ اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا اللہ اپنی مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات قرآن کے سورہ یونس کے ان الفاظ پر کرنا چاہوں گا جس کو میں نے سننے کا اور آپ نے پڑھنے کا اور آپ نے سننے کا چرپا سکی۔ میں اونچا نہیں بول پاؤں گا، اس لیے آپ کو توجہ میری طرف رکھنی پڑے گی، سبحان اللہ۔ اور ٹھہر کر بول سکوں گا، سانس نہ چڑھے۔ میں دیر سے اسی لیے آیا، معذرت چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے مجمع میں جانے اور مجمع میں زیادہ بیٹھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس بیماری کو ختم کرنے میں امیون سسٹم ہی سارا لگ گیا جو کمزور ہوا ہے۔ لیکن میں نے ایک ایک بندے کی ایک ایک تقریر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کے سنی۔ ابھی مجھ سے پہلے پھر زہر صاحب نے خطاب فرمایا اور ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب فرمایا، جہاں انہوں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں اور چند باتیں اسی پر عرض کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، نبی اور ولی یہ دو ایسی شخصیات ہیں جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر ہیں، اور یاد رکھیے نبی کو پہچاننا بہت آسان ہے اور ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔
اس لیے اور نبی اور ولی میں یہی بنیادی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ اس سے ولایت کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولی نبی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ دیجیے۔ نبی کی پہچان اس لیے آسان ہے کہ نبی اپنی نبوت کا اللہ کے حکم سے خود اعلان کرتا ہے۔ نبی اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی اس دنیا کی ظاہری زندگی کے 40ویں سال اپنی اس نبوت کا اعلان فرمایا جو نبوت اس وقت بھی تھی جب آدم نہ تھے۔ کوہ صفے پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس نبوت کا جو اس وقت بھی تھی جب نہ فرشتوں کا وجود تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ عرش تھی، نہ کرسی تھی، کائنات میں کچھ نہیں تھا، ایک اللہ تھا اور اللہ کا نور تھا، اور اللہ کے نور سے تیرے اور میرے مصطفیٰ کا نور تھا۔ وہ نبوت جو کب سے ہے اور کب تک جائے گی، قیامت اور قیامت کے بعد کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا کوئی۔ جب آپ نے اپنی اس نبوت کا اعلان اللہ کے حکم سے فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ آپ نے اپنے شخصیت کو سامنے رکھا، اپنے کردار کو سامنے رکھا۔ اس وقت نمازیں روزے تو تھی نہیں کہ رکھتے کہ میں نمازی ہوں جی، میں روزے دار ہوں جی، میں حاجی ہوں، نہیں۔ حضور نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے کردار، اپنا اخلاق، اپنی شخصیت لوگوں کے سامنے رکھی اور فرمایا لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ اس لیے مان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں اور ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو حضور نے فرمایا آؤ پھر یہی زبان جس سے آپ نے 40 سال جھوٹ نہیں سنا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، نبی ہوں، اور اللہ ایک ہے، وہ وحدہ اللہ شریک ہے، وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اور میں اس کا پیغام تم لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کسی نے آپ کو نبی تسلیم کیا یا نہ کیا، لیکن نبی کی پہچان اس لیے آسان ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں نبی ہوں، جبکہ اس کے برعکس کسی ولی کو پہچاننا نبی کو پہچاننے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ حضور نے مکے میں جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو 7 معجزات بھی دکھائے۔ آپ نے چاند بھی 2 ٹکڑے کیا، آپ نے پتھروں سے بھی شہادت کلمہ پڑھوایا، آپ کے سجدے کے لیے، تعظیمی سجدے کے لیے درخت بھی چلتے ہوئے آئے، آپ کی انگلیوں مبارکوں سے چشمے کی طرح پانی بہتا لوگوں نے دیکھا، آپ کے لعاب دہن کے معجزات لوگوں نے دیکھے، ایک چھوٹی سی ہانڈی سے ہزاروں لوگ سیر ہو کر کھائے، ایک چھوٹے سے دودھ کے پیالے سے 72 لوگوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔
نبوت کا اعلان بھی فرمایا اور ساتھ نبوت کے تقاضے بھی پورے کیے اور اپنے معجزات بھی دکھائے. لیکن میرے پیر بھائیوں، نبی کے برعکس ولی کو پہچاننا اس لیے مشکل ہے کہ ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں، تو پہچانیں گے کیسے؟ نبی نے تو کہا میں نبی ہوں. جنہوں نے مانا صحابی بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا گمراہی اور کفر کے گڑھے میں گئے. لیکن ولی نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں، بلکہ جو بندہ یہ کہے کہ میں ولی ہوں وہ کچھ نہیں ہوتا، جو کہے میں کچھ نہیں ہوں وہ ہوتا ہے، جو کہے میں کچھ ہوں وہ کچھ نہیں ہوتا. اب ولی کی پہچان تو کیسے کریں، کیسے مشکل ہے. تو ولی کی پہچان اللہ رب العزت نے فرمایا آؤ قرآن میں بتاتا ہوں. اور یہ بھی حدیث مبارکہ سن لیجیے، یہ بڑی مشہور و معروف ہے. میں اس کی عربی ٹیکسٹ میں نہیں جاتا، مفہوم اس کا عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، یعنی ولی بنا لیتا ہے، تو جبریل کو بلاتا ہے جو فرشتوں کا سردار. اور جبریل سے اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلانے بن فلاں جو دنیا میں فلانی جگہ پر بیٹھا ہے اس کو اپنا دوست رکھتا ہوں، تم بھی اس کو دوست بناؤ. جبریل اس کو دوست بنا لیتے. پھر جبریل، یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مرض لگا، پھر جبریل فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا کرتے اور تمام فرشتوں کی جماعت میں اعلان فرماتے. فرشتوں کی جماعت کتنا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم جتنے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں نا، سب کو اکٹھا کر لیں پھر بھی فرشتے ان سے زیادہ ہیں. اور فرشتوں کی جماعت کا اندازہ کتنی کثیر تعداد میں آپ اس طرح لگا سکتے ہو، تیرے اور میرے آقا کے مزار مقدس پر صبح اور شام فرشتوں کی جماعت حاضری دیتی ہے. جو صبح آتی ہے چلی جاتی ہے، شام کو اور آتی ہے، پھر اگلے دن اور آتی ہے، پھر اگلے دن اور آتی ہے. اور جو ایک دفعہ ہو کے چلے گئے ہیں دوبارہ باری نہیں آ رہی. اور 1500 سال ہو گئے اور قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. کھربوں کی تعداد میں فرشتے رکوع میں ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتے جو رکوع کے علاوہ ہیں وہ سجدے میں ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتے قیام میں ہیں، کوئی اتحیات میں ہیں. ہم 4 نمازیں پڑھ کے رب پر احسان جتا لیتے ہیں. سب کافر ہو جاؤ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے آگے تو کھربوں کی تعداد میں ان گنت فرشتے جھکے ہوئے جو اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. ہم حمد و ثنا کریں گے تو اپنے بھلے کے. تو جناب فرشتوں میں جبریل منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ فلانا بن فلاں اللہ کا دوست ہے، تم بھی دوست بنا لو. وہ بھی دوست بنا لیے جاتے ہیں، آسمانوں میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے کہ ولی ہے فلانا. پھر اس کی شہرت زمین پر اتاری جاتی ہے. زمین پر ایسے نہیں اتاری جاتی کہ آسمان سے کوئی اشتہار گرتے ہیں کہ یہ ولی ہے، آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا آتا ہے، وہ تو نبوت کے بعد سلسلہ ہی ختم ہو گیا. نبی کے ولی کی ولایت کا اعلان اللہ اس طرح فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈالتا ہے، اس کا روب ڈالتا ہے، اس کا مقام ڈالتا ہے، اس کا مرتبہ ڈالتا ہے. تو لوگوں کا دل کھنچ کر اس کے پاس آ جاتا ہے. آج آپ ہزاروں کی تعداد میں قبلہ عالم سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری کاظمی کے مزار کے آگے حاضر ہو، آپ کو کیا کوئی میرا کرائے کی بسوں پر لایا ہے؟
جس طرح لوگ اپنے جلسے سنانے کے لیے لاتے ہیں، کوئی اعلان کر کر کے لایا گیا ہے؟ نہیں، آپ کو اللہ لایا ہے کہ جاؤ، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے، اور کچھ لینا ہے تو اس کے پاس جا اور میرے اس حکم پر عمل کر، یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کر تاکہ تجھے بھی کچھ مل جائے۔ یہ اللہ کے ولی حضور قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں جو آپ سن بھی چکے ہیں۔ تشریف فرما تھے، آپ کو ایک درویش پنکھا چل رہا تھا، جو لوگ سامنے حاضر تھے انہی میں سے ایک نے عرض کی، حضور کیا ولی کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اب دیکھیں یہ لوگ کیسے مثالیں دیتے ہیں، یہ تو پرانی نکتے بیان نہیں کرتے ہیں، اسی نکتے بیان نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک لفظ دل پر چوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر جذبہ گر ہوتا ہے رب کا نور، یہ رب کے نور سے دیکھتے ہیں، رب کے نور سے چلتے ہیں، رب کے نور سے پکڑتے ہیں، رب کے نور سے سنتے ہیں، رب کے نور سے بولتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضور نے فرمایا اس درویش کو، اس مرید کو جو کہ پنکھا چل رہا تھا، میں پنکھا مت چلا، اس نے پنکھا چلنا بند کر دیا، شدید گرمی کا موسم تھا، وہی شخص جس نے کہا تھا کہ کیا ملتا ہے، اسی نے پھر عرض کی، حضور یہ پنکھا چلنا کیوں بند کر دیا، کروا دیا، بڑی سخت گرمی ہے، شدید گرمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا، وہ پنکھا مجھے چل رہا تھا، مجھے گرمی نہیں لگ رہی، تمہیں کیا، وہ مجھے چل رہا تھا، مجھے گرمی نہیں لگ رہی، میں نے اس کو روک دیا، تمہیں گرمی لگ رہی ہے تو کہہ دو، جلے تو نہ کرو، ہمارا حکم مانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا، دیکھو وہ جل مجھے رہا تھا، اور اس پنکھے کی ہوا صرف مجھ کو نہیں لگ رہی تھی، میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی لگ رہی تھی، اور جس سے تم بھی مستفید ہو رہے تھے جو میرے سامنے بیٹھے ہو۔ ایسے ہی جب رب کی رحمت ولی پر برستی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب رب کی رحمت محسنین کے قریب آئے اور ان پر برستی ہے تو ساتھ بیٹھے ہو وہ بھی کچھ مل جاتا ہے۔ آپ نے زمین میں گندم بوئی، آج کل گندم کا موسم ہے، وقتاً فوقتاً اس کو آپ پانی بھی تو دیتے ہو کیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ گندم کے ساتھ ساتھ اسی قلعے میں، اسی کنال میں گھاس پھوس بھی اگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ پانی دیتے ہو تو کیا گندم کو دیتے ہو کہ گھاس پھوس کو دیتے ہو؟ گندم کو دیتے ہو۔ جب گندم کو آپ نے پانی دیا تو اس گندم کے صدقے گھاس پھوس کو بھی پانی مل گیا۔ تو جب رب ان پر رحمت برساتا ہے، ان پر برسات کرتا ہے اپنی رحمتوں کی، تو تیرے اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے گھاس پھوس جو کسی کامل ہے ان کو بھی پانی مل گیا۔ اللہ کا ولی اعلان نہیں فرماتا اپنی ولایت کا، رب اس طرح اعلان فرماتا ہے، اب اللہ تیرے ولی ہیں کون، کیسے پہچانے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ یونس میں، پہلے الا ان اولیاء اللہ، ایک مشہور و معروف آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اپنے ولیوں کی تعریف فرماتے ہوئے پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ ایمان اور فرما برداری میں بڑا فرق ہے۔ ایمان لانا بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ،
یہ ایمان لے آئے. یہ تو آسان سی بات ہے. کام مردوں کا اس کے آگے شروع ہوتا ہے کہ اب جس اللہ پر ایمان لایا ہو اب ڈٹ جاؤ اس کی فرما برداری پر، مرتے دم تک، جوانی میں بڑھاپے میں، امیری میں غریبی میں، بیماری میں تندرستی میں، سفر میں گھر، جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے اس کی فرما برداری اور اطاعت میں ڈٹے رہو اور فرما برداری کرتے رہو. یہ ہے اللہ کے ولی کی پہچان. ولیوں کے ولی کو دیکھو جس کا نام حسین ہے. ثابت قدمی دیکھیے آپ. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. یہ وہی ولی کی نشانی ہے. ولی ثابت قدم ہے. حسین کا جو مرید ہے دیکھیں اپنے پیر کو. مدینے میں جب نبی کے کندھوں پر سوار ہے تو پھر بھی ثابت قدم. جب مکے میں ہے پھر بھی ثابت قدم ہے. اور جب کربلا میں تن تنہا ہے پھر بھی ثابت قدم ہے. تیروں کی برسات ہے پھر بھی ثابت قدم ہے. تلواروں کی چھاؤں ہے پھر بھی ثابت قدم ہے. جوان بیٹے کی لاش سامنے ہے پھر بھی ثابت قدم ہے. معصوم بیٹے کی لاش سامنے ہے علی اصغر کی پھر بھی ثابت قدم ہے. 71 لاشیں اٹھا کر پھر بھی ثابت قدم ہے. اور پھر بھی اپنا سر جھکا کر کہتا ہے سبحان رب العال. یہ ثابت قدمی ہے. یہ ولی کی نشانی ہے. میرے دوستو عبادات، بات میں اپنی ختم کرتا ہوں ایک آخری حدیث سے. عبادات جن کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے وہی اسلام نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں اسلام نہیں ہے، اسلام کا حصہ ہے. نماز سب کچھ نہیں ہے، روزہ سب کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج سب کچھ نہیں ہے، بڑی بڑی داڑھی اور جبے اور کبے سب کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی پہلے عزیر صاحب بتا رہے تھے کہ نماز اور کفر بھی مل سکتی ہے، علم اور کفر بھی مل سکتا ہے، داڑھی اور کفر بھی مل سکتا ہے. اس میں میں وضاحت یہ کر دوں، نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دل اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا. حضور کی محبت اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا. جب جس کے دل میں محبت رسول آ جائے گی تو پھر اس کی نماز کفر نہیں بنے گی، اس کی زکوٰۃ کفر نہیں بنے گی، اس کا روزہ کفر نہیں بنے گا، اس کی داڑھی کفر نہیں بنے گی، کیونکہ وہ تو محبت کے جذبات ہیں. محبوب کی ہر ادا کو اپنانا محبت ہے. محبوب کی ہر شکل کو اپنانا، داڑھی کو حضور کی سنت سمجھ کر رکھنا ہی محبت اور ایمان ہے. نماز کو حضور کی سنت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے. سنت سمجھ کے داڑھی رکھنا، ایسے بندے قابل احترام ہیں، قابل رشک ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. داڑھی رکھنی چاہیے. جو رکھتا ہے اس کی عزت کرو، تعظیم کرو. اسی طرح باقی چیزیں. اب میرے بھائیوں یہ عبادات ہی خالی اسلام نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی حدیث عرض کر کے آپ سے 5 منٹ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میرا سانس جواب دے رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہری قادری، فیضان حضور ناز جہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں حدیث کا، کہ کون ہے مجھ سے جو ایسی 5 انمول چیزیں سیکھے
خود بھی عمل کرے اور آگے بھی لوگوں کو بتائے. اور وہ چیزیں حضور نے فرمایا 5 ایسی ہیں جو تم لوگوں کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گی، سب سے بڑا غنی بنا دے گی، کامل مسلمان بنا دے گی، کامل مومن بنا دے گی اور زندہ دل والا بنا دے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں. ویسے تو ہر صحابی ہی علم حاصل کرنے کی بڑی تگ و دو اور تمنا رکھتا تھا، آپ اس میں کوئی زیادہ ہی شوق رکھتے تھے. اور آپ کا نام عبداللہ تھا. ابو ہریرہ حضور ان کو پیار سے بلاتے تھے. ان کے پاس اکثر بلیاں پھرا کرتی تھیں اور ہریرہ بلی کو کہتے ہیں ابو ہریرہ بلیوں کا باپ. تو حضور نے ایسے ہی ایک دن مذاق میں فرمایا او بلیوں کا باپ کدھر ہے؟ تو اس کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے آج کے بعد میرے اصل نام سے کوئی نہ پکارے، اس نام سے مجھے پکارو جو میرے پیر نے بلایا. اور پھر آپ دیکھیں رہتی دنیا تک لوگ عبداللہ کو بھول گئے، ابو ہریرہ ابو ہریرہ. ممبروں پر بھی ابو ہریرہ، مدارس میں بھی ابو ہریرہ، ہر جگہ وہی بلی کے باپ نے روایت کیا، بلی کے باپ نے روایت کیا. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جلدی سے اور فرمایا حضور مجھے دیجئے، عطا کیجئے 5 چیزیں، میں خود بھی عمل کروں گا، آگے بھی پہنچاؤں. حضور نے فرمایا پہلی یہ ہے، اب آپ غور سے سننا. یہ جو ہم بہت پیچھے عبادتوں کے پڑے ہوئے ہیں نا، بڑی بڑی محرابیں بنا کر ماتھے پر حجیں کر کے بڑے بڑے نوافل پڑھ کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا نیک سمجھ رہے ہیں. اس معیار سے نکلے جو حضور نے رکھا ہے تو ثابت قدمی تو تب ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو. یہ وہ ولی کی پہچان میں بات فرما برداری والی وہی بات ہے، فرما برداری کرنی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا. حضور نے فرمایا صبح شام دن رات پوری زندگی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. لوگ تو چڑھیں گے صرف 5 وقت مصلی پر عبادت کے لیے، جو زندگی کے ہر شعبے میں اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا وہ 24 کے 24 گھنٹے عبادت میں ہے. مثال کے طور پر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد فجر تک بڑی قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پھر صبح پڑھتا ہے، لیکن جب اٹھ کر دکان پر جا کر بیٹھتا ہے تو ہر کسی سے جڑتا ہے. اور جب لوگوں سے کاروبار کرتا ہے تو دھوکہ کرتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، پھر پوری رات آ کے عبادت کرتا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جس نے عشاء کے فرض پڑھے اور سو گئے. صبح کی مؤذن نے فجر کی اذان دی تو اس کی آنکھ کھلی اور فجر کی اذان سے نماز پڑھی. اللہ کے نزدیک پوری رات عبادت کرنے والا لیکن پورے دن معاملات بگاڑ کر لوگوں سے برے سلوک کرنے والا ٹکے گا نہیں ہے. اس کی نہ نفلیں کی باتیں قبول ہیں نہ فرض قبول ہے. اور اس کے مقابلے میں جس نے صرف عشاء پڑھی اور فرض پڑھا اور لوگوں سے معاملات اپنے رسول کے حکم کے مطابق رکھے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر نہ گیا، نہ حرام کمائی کی طرف، نہ رشوت کی طرف، نہ جھوٹ کی طرف، نہ دغے کی طرف، نہ دھوکے کی طرف، حضور نے فرمایا ان حرام کردہ چیزوں سے بچو. دکان پہ بیٹھے ہو تو عبادت میں ہو، سیاست کر رہے ہو تو عبادت میں ہو، وکالت اور تھانہ داری کر رہے ہو تو عبادت میں ہو، حل چلا رہے ہو تو عبادت میں ہو،
بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو عبادت میں ہو، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ اب دیکھیے عبادتیں کس طرح زیرو ہو رہی ہیں اگر معاملات درست نہیں ہیں تو جناب والا حد سے باہر حضور نے دوسری بات فرمائی، ابو ہریرہ عبادت گزار تو تم بن گئے اگر تم حرام سے بچ جاؤ جو اللہ نے حرام کی چیزیں۔ سب سے بڑے غنی بننا چاہتے ہو، غنی کہتے ہیں امیر، ایسا شخص جس کو کسی کی پرواہ نہ، جو بے نیاز ہو، مخلوق سے بے نیاز، ان کی دولت سے بے نیاز، ان کی عزت اور شہرت سے بے نیاز۔ حضور نے فرمایا اگر سب سے بڑا غنی بننا چاہتے ہو اللہ کی عطا پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اس کے رضا پر راضی ہو جاؤ، تیرا بہت ہے، وہ ختم ہی نہیں ہونے دے گا، اتنا غنی بنا دے گا۔ دولت اور پیسے سے کوئی غنی نہیں بنتا۔ حضور نے فرمایا ان دولت والے دنیا دار کتوں کے پاس اگر ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہو تو وہ کہیں گے یہ تھوڑی ہے، دوسری آئے، دو آ جائیں تو کہیں یہ بھی تھوڑی ہے، تیسری آئے۔ ان دنیا دار کتوں کا منہ صرف قبر کی مٹی بند کرے گی۔ تیرے میرے آقا نے فرمایا آج دیکھو ہر کوئی اس بات میں نہیں آتا، دیکھو کئی ایسے رئیس ہیں دولت کے اتنے انبار ہیں ان کے کہ گن نہیں سکتے، اتنے بینک بیلنس ہیں کہ گن نہیں سکتے، ان کی عورتیں ہیرے جواہرات کے علاوہ کچھ پہنتی نہیں، کروڑوں لاکھوں کے جوتے وہ لوگ پہنتے ہیں، پھر بھی غنی نہیں، غریب کے غریب مانگتے پھر رہے ہیں، فراڈ کرتے پھر رہے ہیں، اور آئے اور یہ ولی بیٹھا ہے چٹائی پر بیٹھا ہے اور نگاہ عرش پر ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا اس وقت تک تم ولی نہیں بن سکتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی اینٹ تیری نظر میں برابر نہ ہو جائے۔ اگر پیر کی نظر بھی مریدوں کی جیبوں اور شریڑیوں پر ہو تو وہ اس ولایت پر پورا نہیں اتر رہا جو اللہ اس کے رسول نے مقرر فرمایا۔ یہ دوسری بات، ختم کرتا ہوں بات، تیسری بات حضور نے فرمایا کامل مسلمان بننا چاہتے ہو، ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، کامل مسلمان حضور نے فرمایا اگر بننا چاہتے ہو آپ نے نہ نماز کا روزہ ذکر کیا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، کیونکہ یہ ایسی عبادات ہیں جو ان معاملات کے خراب ہونے سے ان کا ثواب نہیں ملتا۔ نماز بہت ضروری، روزہ بہت ضروری، زکوٰۃ اور حج بہت ضروری، لیکن معاملات بگڑ جائیں تو یہ عبادات رب کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ تو جناب والا حضور نے فرمایا کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، وقت نہیں، آپ سمجھ سکتے اپنے لیے بندہ کیا کچھ نہیں پسند کرتا، وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان کرو۔ چوتھی بات حضور نے فرمائی ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ۔ ہمسائے کا اسلام میں پتہ ہے کیا تصور ہے؟ نہیں جانتے ہم میں سے اکثریت۔ ہم سایہ، ایک سائے کے نیچے سکھ بھی ایک، دکھ بھی۔ ہم سائے، اور اللہ کے حضور نے فرمایا 7 گھر ادھر ہم سائے، 7 گھر ادھر ہم سائے، 7 گھر پیچھے ہم سائے، 7 گھر سامنے ہم سائے، اور جہاں 7 ختم ہوئے اس 7ویں کے لیے اگلے 7 ہم سائے، وہ 7 جہاں ختم ہوئے اگلے کے لیے 7 ہم سائے، پورا گاؤں، پورا شہر، پورا ملک، پوری امت ہم سایہ۔ دکھ اور سکھ کے، لیکن آج کہاں ہم سائے کو ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے، دوسرے کو ڈس رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کامل مومن بننے کے۔ ہم سایہ ہو جاؤ، کامل مومن بن جاؤ۔ آخری بات سرکار نے فرمائی اونچا مت ہنسو، کہکا لگا کر مت ہنسو،
یہ چیز دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو اس میں حق مشکل سے آتا ہے۔ مسکرانا سنت ہے، اور حضور بڑی خوبصورت مسکراہٹ رکھتے تھے اپنے چہرے پر ہر وقت۔ حضور کی جب بھی کوئی زیارت کرتا حضور ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیتے، چاہے امیر ہوتا، چاہے غریب ہوتا، چاہے سجڑ ہوتا، چاہے دشمن ہوتا، اور دشمنوں کے لیے اپنی چادر اتار کر مسکرا کر بٹھا دیتے اور تشریف رکھتے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ سبحان اللہ، دعوے اور ہوتے ہیں، ریاست مدینہ کے ہیڈ کا کردار تو دیکھو، سبحان اللہ، دشمنوں کو بھی چادر دے کر بٹھا دیا اور سب کو معاف کر دیا، جاؤ دنیا میں بھی نہیں قیامت کے دن بھی معاف کیا۔ یہ ریاست مدینہ کی جھلک ہوتی ہے۔ اللہ اس پاکستان کو ریاست مدینہ ثانی بنائے۔ آمین آمین۔ یہ 5 چیزیں اختیار کر لو، معاملات کی ضرورت سوچائیں گے، کامل مومن بن جائیں گے، کامل مسلمان بن جائیں گے، عبادت گزار بن جائیں گے، غنی بن جائیں گے، زندہ دل والے بن جائیں گے۔ یہی 5 چیزیں سیکھ کر جاؤ اور یقین رکھو کہ تم جدھر ہو جہاں ہو پیر کی نظر میں یہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ آخری بار عثمان غنی تشریف فرما کے ایک شخص وضو کر کے مسجد میں آیا، حضور نے فرمایا کیا وقت ہے، لوگ زنا کرتے ہیں اور وضو کر کے بڑے آگے 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 مسجدوں میں بیٹھے۔ وہ آج ہماری طرح کا انسان نہیں تھا، کھڑا ہو گیا ہاتھ کے، وہ سجدے اور سچے لوگ ہوتے تھے، اپنا گناہ مانتے تھے کہ یہیں معاف ہو جائے، آگے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم جھوٹ بول بول کے اپنا ایک ایک گناہ روکتے ہیں، لوگ لکاتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو جناب میرے پیر بھائیوں، وہ جناب اس نے کہا حضور کیا وہی پھر آگے؟ حضور عثمان غنی نے فرمایا ارشاد نہیں، تیرے اور میرے آقا خاتم النبیین تھے، نبوت رک گئی۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا حضور کی حدیث کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ سبحان اللہ، تو میں نے اللہ کے نور سے دیکھا، یہ اس نے مجھے عطا کیا اس نگاہ سے۔ جب تم گلی میں سے آ رہے تھے تو تیری نگاہ ایک عورت کے چہرے پر پڑی، تیرے دل میں بلا خیال آیا، تو آگے آ گیا، تو نے وضو کیا اور بڑا مومن بن کے میرے آگے آگے آ گیا۔ اور یہ عام کا زنا ہے کہ کسی غلط نیت سے عورت کو دیکھا۔ یقین کر لو میری آخری بات، یقین کر لو میرے پیر بھائیوں، یقین کر لو، یقین کر لو، میرے سمیت ہم سب عبداللہ شاہ کی نظر میں ہیں۔ ہمارا نہ ظاہر عبداللہ شاہ رضی رحمت اللہ علیہ سے چھپا ہے، نہ باطن۔ تیرے دل کی سوچیں بھی وہ دیکھ رہے ہیں، تو جس ارادے سے جہاں آیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آخری مثال پیش کر کے اجازت چاہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جمعے کو، ہزاروں رحمتیں غزالی زمان کی قبر پر احمد سعید کاظمی کی، جن سے جب سوال کیا گیا کہ حضور ایک پیر اور ہزاروں لاکھوں مرید، شکل اور نام بھی یاد نہیں رہتا تو پیر کیسے پہچانے گا؟ سبحان اللہ، جب اس دنیا میں ہی پہچان مشکل ہے، اتنی شکلوں کو یاد رکھنا، اتنے ناموں کو یاد رکھنا، تو قیامت کے دن کیسے کوئی یاد رکھے گا؟ تو رحمت اللہ علیہ غزالی زمان نے فرمایا احمد سعید کاظمی صاحب نے کہ ہمارے جسم پر کتنے بال ہیں، میں نہ سب کو شمار کر کے گن سکتا ہوں اور نہ میں سب کو دیکھ سکتا ہوں، میری یہ آنکھیں جو بچی آنکھیں ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک بال کو بھی کوئی اکھیڑے حق 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 میرا پورا جسم تڑپ اٹھا۔ میرا مرید جہاں بھی ہوگا جب وہ تڑپے گا تو احمد سعید کاظمی کا دل یہاں تڑپے گا۔ یہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور ناز جہان۔ جمعے پر میرا اپنا تجربہ ہے، کوئی مرید آتا نا، کوئی تو اتنے دنوں بعد کہاں آیا ہے، کوئی اتنے جمعے تو آیا ہی نہیں، کدھر تھا؟ میں نے بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے یہ بات، کوئی اتنے دن تو آتا ہی نہیں، چاہے تو کیا ہزاروں لاکھوں میں تو پہچانتا ہے۔
اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی صحت کے لیے بھی دعا کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. 2 مہینے اور احتیاط میں نے یہ کرنی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گندی اور ویسی وبائی بیماری سے بچائے جس کا نام کرونا ہے. دعا مانگیں ولیوں کے آگے بیٹھ کر اللہ پوری دنیا کو اس عذاب سے نجات دے. اور یہ بیماری کتنی خوفناک ہے اسی کو پتہ چلتا ہے جس سے یہ گزرتی ہے. لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں کدھر ہے کرونا دکھاؤ کدھر ہے کرونا. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے پوری دنیا میری چھاتی پر ہے. اتنا بڑا ہے نہ بندہ بول سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. ایک قدم اٹھا تو سانس چڑھ جاتا. نہ کوئی دوائی ہے اس کی نہ کوئی علاج ہے اس کی. اب احتیاط کرو خود بھی بچو اوروں کو بھی بچاؤ. اور سارا حضور اپنے پیر صاحبان سے ملنے سے احتیاط کرو. احتیاط سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم.